غزل گو شعرا شیخ امام بخش ناسخ۔ اصل نام شیخ امام بخش اور ناسخ تخلص تھا۔ 1773 عیسوی لکھنؤ کے فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ تو اصل نام ان کا کیا تھا؟ تو شیخ امام بخش اور ناسخ تخلص تھا۔ 1773 عیسوی لکھنؤ میں یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1773 عیسوی میں۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، ناسک۔ اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1838 عیسوی لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ ناسک کی وفات جو ہے 1838 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ ہم جو بھی غزل گو شعرا ہے اس کے ہم پوائنٹ جو آپ کے NCERT بک میں دیا ہوا ہے، ہم اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم کوشچن جو ہے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ناسک کو علم و ادب کے علاوہ کس فنون میں جو ہے مہارت حاصل تھی؟ تو سپاہیانہ فنون میں جو ہے ان کو مہارت حاصل تھی۔ ناسک کو علم و ادب کے علاوہ سپاہیانہ فنون میں مہارت حاصل تھی۔ اور ناسک کو جو ہے اپنی استادی کے لیے مشہور تھے۔ ناسک اپنی استادی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ناسک جو ہے اپنی استادی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ناسک زمانے کے حالت سے مجبور ہو کر لکھنؤ سے کئی بار باہر جانا پڑا۔ کئی بار لکھنؤ سے نکلنا پڑا تھا ناسک کو۔ وہ زمانے کے حالت سے مجبور ہو کر لکھنؤ سے کئی بار نکلنا پڑا۔ ناسک کو شاعری میں خیال بندی اور معنی آفرینی پر قدرت حاصل تھی۔ ناسک کو شاعری میں خیال بندی اور معنی آفرینی پر قدرت حاصل تھی۔ ناسک کا زیادہ تر کلام بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ ناسک کا زیادہ تر کلام جو ہے بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ایک غزل ہے، جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی، جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے ببولوں کی، عجیب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی، عجیب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی۔ ہم اس میں کوشچن بنا ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ ناسک کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ امام بخش۔ اور تخلص کیا تھا؟ تو ناسک تخلص تھا۔ ہم اس کا جواب نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ 1 نمبر کا جواب ہے شیخ امام بخش اور ناسک تخلص۔ ناسک کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ناسک کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ناسک کی پیدائش جو ہے 1773 عیسوی فیض آباد لکھنؤ میں ہوئی۔ تو ناسک جو ہے کب پیدا ہوئے؟ تو 1773 عیسوی میں ناسک پیدا ہوئے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ناسک فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ناسک کی پیدائش فیض آباد لکھنؤ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ تو 1773 عیسوی میں ہوئی۔ ناسک کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو آپ جواب اس کا نیچے دیکھ سکتے ہیں 3 نمبر میں، کہ ناسک کی وفات جو ہے 1838 عیسوی میں ہوئی۔ اور کہاں ہوئی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی۔ ناسک کی وفات 1838 عیسوی میں ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی۔ 4 نمبر کوشچن ہے، ناسک علم و ادب میں کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ تو ناسک جو ہے علم و ادب میں استاد کے لیے مشہور تھے، استادی کے لیے مشہور تھے ناسک۔ سوال نمبر 5 ہے، کون سا ایسا شاعر ہے جسے بار بار لکھنؤ سے مجبوراً نکلنا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ناسک۔ سوال نمبر 5 میں 5 کا جواب ناسک ہے کہ ناسک ایسا شاعر ہے جسے بار بار لکھنؤ سے مجبوراً نکلنا پڑا۔ سوال نمبر 6 ہے، کون سا ایسا شاعر ہے جسے علم و ادب کے علاوہ سپاہیانہ فنون میں مہارت حاصل تھی؟ تو یہ ناسک ہیں جسے علم و ادب کے علاوہ سپاہیانہ فنون میں مہارت حاصل تھی۔ بہادر شاہ ظفر۔ غزل گو شعرا بہادر شاہ ظفر۔ اصل نام سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر۔ اصل نام کیا تھا؟ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر۔ تخلص جو ہے اس میں ظفر ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر کا تاریخی نام جو ہے ابو ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کا
تاریخی نام جو ہے ابو ظفر تھا اور ان کی پیدائش جو ہے 1775 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر کی پیدائش؟ 1775 عیسوی میں۔ اور کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی تھی۔ تاریخی نام ابو ظفر، اور وفات جو ہے 1862 عیسوی میں رنگون میں ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی وفات 1862 عیسوی میں رنگون میں ہوئی تھی، اور تعلیم و تربیت ان کی بہادر شاہ ظفر کی لال قلعہ میں ہوئی تھی۔ تعلیم و تربیت لال قلعہ میں ہوئی تھی۔ اور ان کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو ذوق بھی ہیں ان کے استاد، اور ذوق کے وفات کے بعد غالب اور شاہ نصیر، سب سے پہلے شاہ نصیر تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد جو ہے ذوق سے پہلے شاہ نصیر تھے۔ تو شاہ نصیر جب دلی چھوڑ کر دکن چلے گئے، اس کے بعد جو ہے بہادر شاہ ظفر نے ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ وہیں سے جو ہے ذوق کو بہادر شاہ ظفر جب تخت نشین ہوئے تو ذوق کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ مدح میں جب قصیدہ کہی بہادر شاہ ظفر کے لیے اس کی تعریف میں، تو بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو جو ہے خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ ساتھ برج بھاشا اور پنجابی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے کلام اس بات کا ثبوت ہے، ان کا کلام جو ہے اس بات کا ثبوت ہے۔ بہادر شاہ ظفر شروع میں شاہ نصیر سے اصلاح لیے۔ بہادر شاہ ظفر نے 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں، اور ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام سراج الدین محمد بہادر شاہ، اور ظفر جو ہے ظفر تخلص ہے۔ تاریخی نام ابو ظفر، پیدائش 1775 عیسوی دہلی، وفات 1862 عیسوی رنگون، تعلیم و تربیت لال قلعہ میں ہوئی۔ اردو، عربی اور فارسی زبان کے ساتھ ساتھ برج بھاشا اور پنجابی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کا کلام اس بات کا ثبوت ہے۔ بہادر شاہ ظفر شروع میں شاہ نصیر سے اصلاح لیے، ذوق سے اصلاح لیے، اس کے بعد مرزا غالب سے بھی اصلاح لیے۔ بہادر شاہ ظفر نے 4 دیوان اپنے یادگار چھوڑے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام کیا تھا؟ تو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام سراج الدین، اصل نام کیا تھا؟ سراج الدین تھا۔ اور وہ کب پیدا ہوئے؟ تو نیچے جواب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ 1775 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو دہلی میں پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کا تاریخی نام کیا تھا؟ تو ابو ظفر تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا تاریخی نام ابو ظفر تھا۔ اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ تو بہادر شاہ ظفر کی وفات جو ہے رنگون میں ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر شروع میں اپنی شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی؟ تو بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری میں شاہ نصیر سے اصلاح لیے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے کتنے دیوان یادگار چھوڑے ہیں؟ بہادر شاہ ظفر نے کتنے دیوان یادگار چھوڑے ہیں؟ تو 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی تھی؟ تو لال قلعے میں ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی تعلیم و تربیت لال قلعہ میں ہوئی۔ ان کی غزل ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں۔ آتش لکھنوی، آتش غزل گو شعرا، حیات و خدمات اور اس کی غزلیں۔ اصل نام خواجہ حیدر علی اور آتش تخلص ہے۔ والد کا نام علی بخش۔ 1778 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 1778 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اصل نام خواجہ حیدر علی اور آتش تخلص۔ والد کا نام علی بخش۔ کب پیدا ہوئے؟ 1778 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے، اور 1847 عیسوی آتش کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ کب وفات ہوئی؟ تو 1847 عیسوی میں آتش کی وفات ہوئی۔ کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ میں آتش کی وفات ہوئی تھی۔
आतिश को ज़ुबान का शायर कहा जाता है। आतिश को ज़ुबान का शायर कहा जाता है। आतिश के बुज़ुर्ग बगदाद से हिंदुस्तान आए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। आतिश के वालिद जो है, आतिश के बुज़ुर्ग वालिद उनके बगदाद से हिंदुस्तान आए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। शजाउद्दौला के वहद में दिल्ली से फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए। इनके वालिद जो थे शजाउद्दौला के वहद में दिल्ली से फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए और मुस्तकिल तौर पर यहीं रहे और लखनऊ में ही आतिश की वफ़ात हुई। आतिश अपनी गैर मामूली सलाहियत के बिना पर नवाब मोहम्मद तक़ी खां के दरबार से मुंसलिक हुए। आतिश अपनी गैर मामूली सलाहियत के बिना पर नवाब मोहम्मद तक़ी खां के दरबार से मुंसलिक हुए। किसके दरबार से मुंसलिक हुए? नवाब मोहम्मद तक़ी के दरबार से मुंसलिक हुए। आखिरी उम्र में आतिश की आँखों की रोशनी जाती रही। तो किनकी आँखों की रोशनी जाती रही? तो आतिश की आँखों की रोशनी आखिरी उम्र में जाती रही। गज़ल। सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। हुस्न परी एक जलवा मस्ताना है इसका, हुस्न परी एक जलवा मस्ताना है इसका, होशियार वही है जो दीवाना है इसका, होशियार वही है जो दीवाना है इसका। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये किसकी गज़ल है? ये आतिश की गज़ल है। अब हम सवाल की तरफ आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 है कि आतिश का असल नाम क्या था? जवाब आप नीचे देख सकते हैं। आतिश का असल नाम ख्वाजा हैदर अली और तखल्लुस क्या था? तो आतिश तखल्लुस था। सवाल नंबर 2, आतिश के वालिद का नाम क्या था? आतिश के वालिद का नाम नीचे देख सकते हैं जवाब 2 नंबर पे, अली बख्श। आतिश के वालिद का नाम जो है अली बख्श था। आतिश की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो आतिश की पैदाइश 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी। आतिश की पैदाइश कब हुई थी? 1778 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में हुई थी। आतिश की पैदाइश 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी। आतिश की वफ़ात कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आतिश की वफ़ात 1847 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। आतिश की वफ़ात 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। आतिश को ज़ुबान का शायर कहा जाता है। आतिश के वालिद कहाँ से हिंदुस्तान दिल्ली आए थे? तो आतिश के वालिद जो है बगदाद से हिंदुस्तान आए थे। बगदाद से हिंदुस्तान आए थे। आतिश के उस शागिर्द का नाम बताइए जिसने मसनबी गुलज़ार नसीम लिखी, जो किस्सा गुलबगौली के नाम से मशहूर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आतिश के उस शागिर्द का नाम बताइए जिसने मसनबी गुलज़ार नसीम लिखी, जो किस्सा गुलबगौली के नाम से मशहूर है। तो ये असल नाम जो है इनका दयाशंकर नसीम है, जो गुलज़ार नसीम लिखी थी। और उनका दयाशंकर नसीम का असल नाम जो है पंडित दयाशंकर कोल था और नसीम तखल्लुस करते थे। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफ़िज़।